الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے اور عیسوی 16 نومبر ہے. عنقریب پورے ملک میں، پورے عالم میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے پیش نظر تاریخ میلاد 12 ربیع الاول کی وجہ سے ملک کے چپے چپے میں اور بالخصوص جنوبی ہندوستان میں کثرت سے سیرت پاک کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. اس مناسبت سے آج کے عنوان کی کڑیوں میں پہلی کڑی یہی ہے کہ کہیں ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی نہ کر بیٹھیں. گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کون ہیں اور ان کی اسلام میں سزائیں کیا ہیں؟ اور دوسرے نمبر پر جو لوگ قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، علماء سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اولیاء سے جن کا تعلق رہتا ہے، وہ دانا اور بینا ہوتے ہیں. ان کے دل کی آنکھیں اور آنکھ کی آنکھیں دونوں کھلی ہوئی رہتی ہیں. اور جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کے آنکھوں اور دلوں پر اندھیرا چھایا رہتا ہے. اٹھائیے ان کو. جس کی وجہ سے بہت بڑے دھوکے میں رہتے ہیں. عورت کا دھوکہ، دولت کا دھوکہ، دکان کا دھوکہ، کاروبار کا دھوکہ، زمین کا دھوکہ، اپنے پرہیزگار ہونے کا دھوکہ، اپنے داڑھی رکھنے کا دھوکہ، اپنے نمازی ہونے کا دھوکہ. یہ پٹی کن پر پڑی ہوئی ہے اور کون بچا ہوا ہے، اس پر بات ہوگی.
تیسرے نمبر پر عنوان ہے امام حرم مکی فضیلت الشیخ شیخ محمد صالح آل طالب کو 17 اگست میں حضرت نے خطبہ دیا تھا، وہ کون سے جملے تھے جس نے حکومت کی چونیں ہلا کر رکھ دی، ایوان میں زلزلہ برپا ہو گیا اور حضرت کو گرفتار کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر بہت اہم ترین چیز ہے، حالانکہ کئی مرتبہ بیانوں میں انفرادی اجتماعی مجالس میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اپنی اور اپنے مرحومین کی مغفرت کو یقینی بنانے کا ایک وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے امید ہے اللہ عذاب دنیا سے، عذاب موت سے، عذاب قبر سے، عذاب برزخ سے، عذاب حشر سے، عذاب پلصراط سے، عذاب جہنم سے اور دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے یقینی طور پر اللہ محفوظ رکھے گا۔ وہ کیا وظیفہ ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور حسب معمول ہم نے جو سوال رکھا تھا، بادشاہ خوش دلی کے موڑ میں تھا اور وزیر سے پوچھا کہ سلطنت آپ کو چاہیے؟ تو وزیر نے سلطنت کا 10واں حصہ مانگا تھا، بادشاہ نے کہا 10واں کیا مانگتے ہو، 50-50 معاملہ کر لیں گے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، لیکن شرط یہ ہے کہ 3 سوالوں کے جواب تمہیں 1 مہینے میں دینے پڑیں گے، سوالوں کا جواب دو اور آدھی حکومت آدھی سلطنت لے لو ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا۔ کیا جواب لے کر آتا ہے وزیر یا سر قلم کر دیا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ جس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، کسی کو ستانے والی بیوی ملی ہے، کسی کو فرما بردار اولاد ملی ہے، کسی کو اللہ نے امیر بنایا ہے، کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے، کسی کو اللہ نے عالم بنایا ہے، کسی کو اللہ نے جاہل بنایا ہے، کسی کو اللہ نے خاص مکان دیا ہے، کسی کو اللہ نے کرائے کا مکان دیا ہے، کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا ہے، کوئی شاہانہ لباس پہ رہتا ہے، اس میں انسان کا کچھ بھی دخل نہیں، اس میں اللہ کی مصلحت اور اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اگر امیر کو غریب بنا دیتے یا غریب کو امیر بنا دیتے، شاہانہ لباس والے کو پھٹیچر بنا دیتے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو شاہانہ لباس دے دیتے، دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، بلی کے پر ہوتے تو آسمان کے اندر کوئی فضا میں کوئی پرندہ باقی نہیں رہتا، سب پر حملہ کرتی، اور گدھے کے سینگ ہوتے تو زمین پر کوئی جانور نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مگر انسان کی بولی اپنی زبان کی سمجھ سکتا ہے، جانوروں کی، حیوانوں کی، پرندوں کی بولی انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو جانوروں کی بولی دے دیتے، سمجھنے کی طاقت دے دیتے، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، مجھے کہیے، اللہ سے فرمائش کیجیے، اللہ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جو مانگ رہا ہے غلط ہے، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت اللہ جانے۔ نہیں آپ بات کرتے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے حق میں خیر نہیں ہے، پھر یہ زبردستی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام جنگلوں کی اور آسمان کے پرندوں کی بولی نہ صحیح، تیرے گھر میں خچر، اونٹ، گدھا، کتا، مرغا جو پل رہا ہے، جو گھریلو جانور ہیں، صرف ان کی جو آپسی بات چیت ہے ہم تجھ کو سنا دیتے ہیں۔ وہ کیا سنتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میں اس لیے کچھ ذرا لمبا کر دیا آج عنوانات کے اندر کہ ہم مرکزی عنوان پر اتنا وقت لے لیتے ہیں
کہ آخر میں ان پر بات کرنے وقت ہی نہیں ملتا، سر جو ہے بات سروں پر سے ہو کر گزر جاتی ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے والے ایسے ہی رہ جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس چیز کو ذرا سوالوں کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ ہم آتے ہیں پہلے عنوان پر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے۔ ایک آدمی عبادت پر عبادتیں کیے جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں ہے، سنتوں کی قدر و قیمت نہیں ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، داڑھی کی قدر و قیمت نہیں ہے، مسواک کر رہا ہے، مسواک کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر دینا تو دور کی بات، اگر دل میں توہین ہے اور دل میں بے ادبی ہے اور دل میں گستاخی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اعمال اس کے ضبط کر لیں گے، اعمال اس کے ضائع فرما دیں گے۔ نہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہے، نہ روزہ اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں الحمدللہ جیسے برساتی مینڈک آواز نکالنے لگتے ہیں، نام نہاد عاشقان رسول کی کمیٹیاں، محبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں برساتی مینڈک کی طرح ابل پڑتی ہیں، اور 12 ربیع الاول ہوا، آس پاس کی تاریخیں ہوئیں، خوب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اونٹ کو سلگایا جائے گا، لوبان کو سلگایا جائے گا، چراغوں کو روشن کیا جائے گا، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ بعض جگہ اس حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی گستاخیاں کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، الٹا یہ کام کر کر آدمی گناہ بول لیتا ہے اور اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے اور اس کے اعمال اللہ تبارک تعالیٰ ضائع فرما دیتے ہیں۔ آج کل ایک وبا چلی ہے آزادی رائے کی، انگریز، یہود، نصارہ، یہ گوری چمڑی والے ایک عام جو ہے مزاج بنائے ہیں، مرد کو کہنے کا حق ہے، عورت کو کہنے کا حق ہے، امیر کو کہنے کا حق ہے، اظہار رائے کی آزادی۔ آپ میرے بارے میں بھی کچھ جو کچھ چاہے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں، اولاد ماں باپ کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہے، ماں باپ اولاد کے بارے میں، قابل بیوی کے بارے میں، بیوی قابل کے بارے میں۔ یہ بات بڑھتے 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 میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات ان ظالموں نے پہنچا دی۔ آزادی رائے کے نام پر گستاخیاں کی جانے لگی، خاکے بنائے جانے لگے، کارٹون بنائے جانے لگے، فلمیں بنائی جانے لگیں، ناول بنائے جانے لگے، تقریریں لکھی گئیں، تحریریں لکھی گئیں، اور جس نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جس درجے بڑھ کر گستاخی کی، اس درجے اسے سیکورٹی دی گئی، اسے تحفظ دیا گیا، اسے عزت اور ناموس کا تاج پہنایا گیا۔ آپ جانتے ہیں سلمان رشدی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کلام پاک کی شان میں گستاخی کی، کیا وجہ ہے؟ دنیا کے کسی چپے میں کسی نسل کا کوئی انسان کیوں نہ ہو، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے تو اس کو گوری چمڑی والے اپنی پناہ میں کیوں لے لیتے ہیں، سیکورٹی کیوں دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے عزت اور ناموس کے نام نہاد تاج اس کے سر پر کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ دیکھیے سلمان رشدی کس کی گود میں پناہ لیا ہوا ہے، تسلیمہ نسرین کس کی گود کے اندر پناہ لی ہوئی ہے، اور جو لوگ علماء سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو لوگ
اولیاء سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو لوگ یوٹیوب سے، گوگل سے علم دین کو حاصل کرتے ہیں، اخباروں سے علم دین کو حاصل کرتے ہیں، لٹریچر سے علم دین کو حاصل کرتے ہیں، وہ آقا کی سیرت کو یہودی کتابیوں سے سمجھنا چاہتے ہیں، وہ آقا کی تعلیمات کو نصارہ اور عیسائیوں کے لٹریچر سے سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار رائے کرنے کا حق سب کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی رفعت وہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر خود ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے دشمن، آپ کے حسد خورے، آپ سے جلنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے اس چمکتے چاند اور سورج کی طرف لاکھ مرتبہ تھوکے، اللہ کی عزت و جلالت کے قسم وہ تھوک ان کے منہ کو سیاہ کر دے گا، ان کے منہ کو ناپاک کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو برا بھلا کہنے والے تھے، مکی زندگی کے اندر بھی، مدنی زندگی کے اندر بھی، صحابہ کے دور میں بھی، خلفاء کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، آج تک وہ سلسلہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ لیکن اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، قل ان اجتمعت الانس والجن یا معشر الجن والانس، اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے اپنی حکمت کے بارے میں، اپنی قدرت کے بارے میں، اپنی شان رفعت کے بارے میں کہا، تم تمام انسان مل کر، تمام جنات مل کر زمین و آسمان کی قلا بازیاں لگا کر ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا فانفذوا، لگاؤ قلا بازیاں، مرے ہوئے جنات کو بلاؤ، مرے ہوئے انسانوں کو بلاؤ، موجودہ انسان و جنات کو جمع کر لو، آنے والے انسان و جنات کو جمع کر لو۔ خدا کی شان میں گستاخی کرنا چاہو، نبی کے شان میں گستاخی کرنا چاہو، فانفذوا، کر کر تو دیکھو، لا تنفذون الا بسلطان، کرنے والا اپنا پیشاب پی لے گا، اپنا پاخانہ کھا لے گا، اپنی مٹی اڑا کر اپنے چہرے کو ذلیل کر دے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عنایت فرمایا ہے، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کو برا بھلا کہنے والا، آپ کو گالیاں دینے والا، آپ کے خاکے بنانے والا، آپ کے تعلق سے کتاب لکھنے والا، آپ کے تعلق سے فلم بنانے والا، آپ کی اداؤں کی توہین کرنے والا، آپ کے چہرے کی توہین کرنے والا، آپ کے لباس کی توہین کرنے والا، آپ کی تہذیب کی توہین کرنے والا، آپ کے کلچر کی توہین کرنے والا، آپ کی خواتین کے پردے کی توہین کرنے والا، برقعے کی توہین کرنے والا، ہیئر اسٹائل کی توہین کرنے والا، لباس کی توہین کرنے والا، کھانے کے طور طریقوں کی توہین کرنے والا، حکومت کے طور طریقوں کی توہین کرنے والا، میرا، آپ کا، میرے اور آپ کے باپ کا، پیر و مرشد کا قول نہیں، رب العالمین کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن کا نام و نشان ہم ختم کر کے رکھ دیں گے۔ ابو جہل گستاخیاں کیا کرتا تھا، ابو لہب گستاخیاں کرتا تھا، اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کی زوجیت کے اندر، بیٹے کی زوجیت میں آئی تھی زمانے جاہلیت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، آپ کے دل کو ایذا پہنچانے کے لیے اس نے گالیاں دی، اس نے نبی کی توہین کی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچی، آپ نے فرمایا اللہ تیرے وحشی
جانوروں میں کتوں میں سے کتا اس پر مسلط فرما دے۔ ملک شام کے سفر کو ابو لہب اپنے بیٹے کے ساتھ گیا ہوا تھا، راستے میں جنگل آ گیا تھا، شب گزاری کا موقع تھا۔ ابو لہب کو پتا تھا کہ یہاں جنگلی کتے اور شیر رہا کرتے ہیں، اور آج کے مسلمان سے زیادہ ان لوگوں کا ایمان نہ لانا عصبیت کی بنیاد پر تھا، یقین اور عدم یقین اور شک کی بنیاد پر نہیں تھا۔ آج کے مسلمان سے زیادہ ابو لہب کو یقین تھا، ابو جہل کو یقین تھا، عتبہ کو یقین تھا، عقبہ بن ابی معیط کو یقین تھا، آقا جو کہہ دیں گے وہ ہو کر رہے گا۔ آقا نے جسے کہا کامیاب وہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب، آقا نے جسے کہا ناکام وہ دنیا میں ناکام اور آخرت کے اندر ناکام۔ جہاں آپ کا ٹھٹا اڑایا جاتا تھا، جہاں آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جہاں آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، جہاں آپ کو شاعر اور کاہن اور مجنون کہا جاتا تھا، تو یہ بات بھی اسی میں لے آتے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو آپ نے میرے بیٹے کے تعلق سے فرمائی، اللہ اس پر ایک کتے کو مسلط کر دے، یہ شاعرانہ کلام ہو، یہ کاہنانہ کلام ہو، یہ مجنونانہ کلام ہو۔ نہیں، ابو جہل کا ایمان تھا، ابو لہب کا ایمان تھا، ابو لہب کے بیٹے کا ایمان تھا۔ آقا نے کہہ دیا آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، زمین آسمان کی جگہ جا سکتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، شہد کڑوا ہو سکتا ہے، سمندر کی روانی تھم سکتی ہے، سمندر آگ اگل سکتی ہے، زمین سمندر بن سکتا ہے اور سمندر زمین بن سکتی ہے، آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس نے کہا لکڑیوں کا، جنگل کے درختوں کا ایک اونچا مچان بناؤ، بسترا بناؤ اور اس پر میرے بیٹے کو حفاظت کے ساتھ سلاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، کہیں بد دعا آنکھوں کے سامنے نظر نہ آ جائے۔ اس کو یقین تھا آقا نے جس کو بد دعا دی ہے وہ بد دعا ہو کر رہے گی۔ رات میں شیر آیا، ایک ایک آدمی کے سر کو پیر کو سونگتا گیا، گویا وہ اسکیننگ کر رہا ہو، سرچ کر رہا ہو، اور جب پتا چلا کہ اس میں کوئی ابو لہب کا بیٹا نہیں تو لکڑیوں کو پھلانگ کر اوپر چڑھا اور سر کی طرف سونگا، پیر کی طرف سونگا اور ابو لہب کے بیٹے کے پرخچے اڑا دیے۔ اور ابو لہب نے دیکھا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کتے کے مسلط ہونے کی وہ بات صحیح ہو گئی۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی پاک کیزہ زندگی اور بلند مرتبی کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے چکا ہے۔ آپ کے شان میں جو گستاخی کرے گا اللہ کے نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتے۔ حکومت معاف کرنا، قاضی معاف کرنا، مفتی معاف کرنا، آج شان رحمت کے قصیدے گائے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے لیے ہم نے باعث رحمت آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جانوروں کے لیے رحمت ہیں، آپ پرندوں کے لیے رحمت ہیں، آپ امیروں کے لیے رحمت ہیں، آپ غریبوں کے لیے رحمت ہیں، آپ حاکموں کے لیے رحمت ہیں، آپ محکوموں کے لیے رحمت ہیں، آپ فقیروں کے لیے رحمت ہیں، آپ عالموں کے لیے رحمت ہیں، آپ جاہلوں کے لیے رحمت ہیں، آپ عورتوں کے طبقے کے لیے باعث رحمت ہیں، آپ بچوں کے طبقے کے لیے باعث رحمت ہیں، شہر والوں کے لیے باعث رحمت ہیں، دیہات والوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ آپ کے رحمت کے فسانے دنیا کے چپے چپے کے اندر عام ہیں، لیکن یہ رحمت کا مستحق وہ ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو۔ اگر مسلمان نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، گستاخی کرنے کے بعد وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ جہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر پتھریں کھا کر رحمت کی دعائیں دی، مکے سے ہجرت پر مجبور کیا گیا، آپ نے رحمت کی دعائیں کی، آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالے گئے، آپ نے رحمت کی دعائیں دی،
آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو غلط غلط الزامات سے نوازا گیا، آپ نے دعائیں دی، آپ نے رحمت کی دعائیں دی، آپ نے ہدایت کی دعائیں دی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے اللہ تبارک تعالی درجات بلند کرے، انہوں نے امت کے اندر سب سے پہلے یہ فریضہ امت کے سامنے رکھا اور امت کو بتایا آپ کی شان رحمت صرف اس معاملے اس حد تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات کی حد تک تکلیف پہنچائی گئی ہو، لیکن اگر کسی نے نبوت کا ٹھٹا کیا ہے، نبوت کا مذاق کیا ہے، سنتوں کا مذاق کیا ہے، رسالت کا ٹھٹا کیا ہے، آپ کو گالیاں دی ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف نہیں فرمایا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 واصل جہنم کیے گئے اور 70 کو قید کیا گیا۔ ان 70 کو جو قید کیا گیا ان میں 2 آدمی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام بدر سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو دیکھا کہ نضر بن حارث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کیا کرتا تھا، آپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور نرم رویہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن نضر بن حارث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ ہے، اس نے گالیاں دی ہیں، اس نے مذاق اڑایا ہے، اس نے ٹھٹا کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف جس نے تھوکا تھا اور برا بھلا کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے سے سرخ آلود ہو چکا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط پر مقام صفا پر نظر پڑی، اے عقبہ تو ہی تو تھا جس نے نبوت کا مذاق اڑایا تھا، رسالت کا مذاق اڑایا تھا، گستاخی کی تھی۔ آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو اس کو پکڑا جائے اور جکڑا جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور قیدی جو 68 تھے 68 تھے ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا گیا، لیکن جو گستاخ رسول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی معاملہ نرمی کا نہیں کیا گیا۔ عام طور سے تقریروں کے اندر فتح مکہ کے تعلق سے ایک بات سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر گئے اور جا کر وہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو شاعر، کاہن اور مجنون، ساحر کیا کیا القاب کہے تھے، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حالت حرم احرام کی حالت میں احرام کے اندر اور حرم مکی کے اندر اون کی وہ جھڑی کو ڈالا تھا، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر تھپڑ کو رسید کیا تھا، وہ لوگ بھی تھے جو راستے کے اندر کیچڑ ڈالا کرتے تھے، کانٹے ڈالا کرتے تھے۔ آپ نے یہی نہ سنا کہ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، رحمت کی برسات ہوئی، آپ نے سب کو معاف کر دیا اور آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فهو آمن، جو مسجد حرام کے اندر داخل ہوگا وہ امن کے اندر آ جائے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر جائے گا وہ امن کے اندر آ جائے گا۔ ومن دخل بیت اللہ، اللہ کے گھر کے اندر، حرم شریف کے اندر، کعبے کے اندر، حتیم کے اندر جو آ جائے گا وہ بھی معافی کے اندر آ جائے گا، اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اس سے آگے کی وہ بات بہت کم علماء بیان کرتے ہیں، مقررین بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں 10، 12، 14 کی تعداد آتی ہے، فرمایا یہ وہ خبیث قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی کا ٹھٹا کیا ہے، نبی کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات، حرم مکی میں داخل ہونا دور کی بات، کعبے کے غلاف کے اندر اگر اپنے آپ کو چھپا لے تو مسلمانوں کا صحابہ کرام کا فریضہ ہے کہ کعبے کے غلاف کے اندر ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابن القتل ایک کمینہ تھا، ایک ملعون تھا، ایک مردود تھا جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کیا کرتا تھا۔
اتفاق کی بات یہ کہ کعبے کے غلاف کے اندر وہ جا کر چھپ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، حدود حرم کے اندر، اللہ کے حرم کے اندر، مسجد الحرام کے اندر، کعبے کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے وہ امن کے اندر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جن لوگوں کا نام لیا 14 لوگوں کا نام، اس میں ابن القتل کا بھی نام لیا. ابن القتل نہ صرف مسجد حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر نہیں، مسجد الحرام کے اندر نہیں، کعبے کے اندر نہیں، کعبے کے استر کے اندر، کعبے کے غلاف کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کا مقام، نبی کا ادب، نبی کا درجہ، نبی کا مقام رفعت کتنا اونچا ہوتا ہے. اللہ کا کعبہ کیا ہے، اللہ کے کعبے کا غلاف کیا ہے، امن، مقام امن کیا ہے، اور حدود حرم کیا ہے، حرم مکی کیا ہے، مسجد الحرام کیا ہے. اس سے اونچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس سے اونچا مقام، اس سے اونچی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے فرمایا اے صحابہ، آج کے دن مجھے حرم حلال کر دیا گیا ہے، حرم کو ہی کر دیا گیا ہے. کعبے کے استر کے اندر ابن القتل جو اپنی 2 باندیوں کو لے کر میری گستاخی کیا کرتا تھا، وہ کعبے کے استر کے اندر، غلاف کے اندر کیوں نہ ہو، اس کو باطل جہنم کر دو. صحابہ کرام کو جب حکم ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پر، کعبے کے غلاف کے اندر اس کے سر کو قلم کر دیا گیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا مقام کتنا اونچا کیا ہے. آج جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے، آج انسانوں کے حقوق کی تنظیم ہے. آپ کیرلا کے سفر کے اندر جائے، رات کے 9 بجے کے بعد گیٹ بند ہو جاتا ہے. آپ کی وہیکل کی وجہ سے، آپ کی گاڑیوں کی وجہ سے جنگلی درندوں کی آمد و رفت کے اندر، ان کے آرام کے اندر خلل ہوتا ہے. جنگلی کتوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، جنگلی جانوروں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. آج دشمنان اسلام کو تحفظ دیا جا رہا ہے، آج قاتلوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جس نے میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، سید الاولین سید الآخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الاولین امام الآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی جاتی ہے تو ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کو اپنے تحفظ کے اندر اور سیکورٹی کے اندر رکھا جاتا ہے. کیا اسلام کے مزاج کی یہ چیز موافق ہے؟ ہندوستان کی مینکا گاندھی، اس نے وی پی سنگھ نے جو ٹوپی بنائی تھی، وہ ٹوپی جو تھی وہ فر کی ٹوپی پہنا کرتا تھا جس کے اندر جانور کی کھال کو استعمال کیا جاتا تھا. اس نے کہا جانور کا کھال کا بیجا استعمال ہندوستان کے پرائم منسٹر نے، وزیر اعظم نے کیا ہے تو اس نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا. لیکن تسلیمہ نسرین، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، تمام مسلمانوں کی روحانی ماں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہماری ہزاروں مائیں، ہماری ہزاروں لاکھوں مائیں، ہماری عزتیں، ہمارے ناموس، ہمارا جان، ہمارا مال، ہماری آل اولاد آپ کے قدروں پر نچھاور ہے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس ظالمہ کمینی عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، آقا کی شان کے اندر اس نے گستاخی کی. اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، کیا مزاج ہندوستان کے اندر ہے. یوٹیوب کے اندر کھول کر دیکھیے، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں مستقل ایک عنوان لگانے والا ہوں. آج یوٹیوب سے فتوے طلب کیے جاتے ہیں، یوٹیوب سے آج مسائل حل کیے جاتے ہیں، آج گوگل سے مسائل حل کیے جاتے ہیں. یہود و نصارہ قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، شریعت کے نام پر، دارالفتہ کے نام پر، فتوے کے نام پر
سیرت طیبہ کے نام پر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو قادیانی بنا چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو راہ راست سے ہٹا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا کر چکے ہیں۔ جس دن علماء مر جائیں، جس دن مدارس پر بلڈوزر چل جائے، جس دن کوئی عالم تمہیں نہ ملے، نبی کا وارث نہ ملے، نبی کا جانشین نہ ملے، نبی کا خلیفہ نہ ملے، العلماء ورثۃ الانبیاء کا نام جس دن دنیا سے مٹ جائے، اس دن یہودیوں کا اپنا پیشوا بنا لینا، اس دن گوگل کو اپنا پیشوا بنا لینا، اس دن آپ یوٹیوب کو اپنا پیشوا بنا لینا۔ آج جمعہ کے دن 1:15 بجے 12:30 بجے اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، آپ کے خلفاء، آپ کے مجاز، آپ کا تیمم، مسجد منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ نبی کی باتیں، آخرت کی باتیں، اولیاء کی باتیں بیان کرتے ہیں اور بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کتنے لوگ آنے والے ہیں، کتنے لوگ سننے والے ہیں، کتنے لوگ 1:30 بجے آنے والے، کتنے لوگ عربی خطبے میں آنے والے، کتنے لوگ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تشہد میں، اور کتنے لوگ جن کی جمعہ فوت ہو کر ظہر کی نماز پڑھنے والے۔ آج اس گئے گزرے زمانے میں یہ منبر رسول حب رسول کے دیے کو جلا رہے ہیں، محبت رسول کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہاں جڑیں گے آپ کا ایمان بنا رہے گا، آپ گمراہیوں سے بچے رہیں گے، آپ فتنوں سے آگاہ ہوں گے، آپ جو ہے پتہ چلے گا کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ آپ کی نماز آپ کو ہدایت پر نہیں لے جا سکتی، آپ کا روزہ آپ کو ہدایت پر نہیں لا جا سکتا۔ اربوں خربوں روپے کی گاڑی ہو، ہیڈ لائٹ نہ ہو، وہ گاڑی وادی کے اندر گر جائے گی۔ زمین سے لے کر آسمان تک، عرش معلیٰ تک کی عبادتیں ہو، تفقہ نہ ہو، نور نبوت نہ ہو، سنت کی روشنی نہ ہو، وہ عبادتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی، تمہیں لوگ گمراہ کر دیں گے۔ یہودی بھی داڑھی رکھتا ہے، تم بھی داڑھی رکھو گے، کیا کرو گے؟ داڑھی رکھ کر جھوٹ بولو گے، کیا کرو گے؟ نماز پڑھ کر تم ڈنڈی مار کر کیا کرو گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب خلفاء راشدین مہدیین حیات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ اب خلفاء راشدین چلے گئے، ان کے بعد کے علماء، ان کے بعد کے علماء، ان کے بعد کے علماء۔ ایسا نہیں، یہ امت بانج ہو گئی، یہ امت یتیم ہو گئی۔ اس میں علماء ربانی ہیں، علماء حقانی ہیں، اولیاء ہیں۔ آپ نے ٹیوشن پڑھانے والے علماء کو دیکھ لیا، آپ نے قرآن خوانی کرنے والے علماء کو دیکھ لیا، آپ نے غلط چندہ کرنے والے علماء کو دیکھ لیا۔ ہر محکمے کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر جماعت کے اندر کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر 5 ممبر ہو، 2 ممبر آ جائیں، خالہ خلی آ جائیں، داماد اور جو ہے ہماری بیٹی آ جائیں، یا کوئی دوسرے مہمان آ جائیں، گھر کا نظام اتھل پتھل ہو جاتا ہے۔ 2 آدمیوں کی روٹیاں پکانا، 2 آدمیوں کا زیادہ کھانا دینا، 2 آدمیوں کا بسترے کا جو ہے انتظام کرنا، ذرا سا اونچ نیچ آ جاتی ہے، 19-20 کا فرق پڑنے لگتا ہے۔ قربان جائے اس پرفتن دور کے اندر، اس ضلالت کے دور کے اندر، اس گمراہی کے دور کے اندر امت نے جن بچوں کو ناکارہ سمجھ کر نکالنے کے حوالے کر دیا، جو بچے پاکٹر کے حوالے ہو گئے، چوروں کے حوالے ہو گئے، ڈکیتوں کے حوالے ہو گئے، فٹ پاتھوں کے حوالے ہو گئے، گانجا چرس افیم پینے کے عادی ہو گئے، جوا کھیلنے لگے، چٹا کھیلنے لگے۔ یہ نبی کے نائب تھے، یہ نبی کے خلفاء تھے، یہ نبی کے جانشین تھے۔ انہوں نے ان کے ماں باپ سے جا کر کہا تم ہمیں بچہ دے رہو، نہ کپڑا دینے کی ضرورت، نہ کمبل دینے کی ضرورت، نہ کھانا دینے کی ضرورت، نہ بسترا دینے کی ضرورت، نہ دوا دینے کی ضرورت، نہ علاج و معالجے کی ضرورت۔ تمہارے اسپرٹ استعمال کرنے والے بچے کو، گانجا افیم اور جو ہے شوگر استعمال کرنے والے بچے کو، سٹا کھیلنے والے کو، جواڑی کو، زانی کو، بدکار کو ہم پاک بھی کریں گے، قرآن بھی سینے میں ڈالیں گے اور نور نبوت سے منور بھی کریں گے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے، گھر کے اندر امیروں کے 5-7 مہمان آ جاتے ہیں، 300 400 500 اور کسی میں 1500، کسی میں 2000۔
عقل کنواں کے مدرسے کے اندر 3,500 تو صرف حفظ کے طلبا ہیں، 15,000 مشین کے اندر روٹی پکتی ہے، کیسے چل رہے ہیں؟ اور اس سے بڑی کیا کرامت چاہیے علماء کی؟ کھانے کے وقت مہمان آ جائے، چہرہ ابوسن قمطریرہ ہو جاتا ہے، جہنمی کا یہ اس وقت کیوں آیا؟ کھانا کھا چکے ہوں گے، ہم لوگ کھانا کھا چکے، اب کھانے بیٹھے تو انہیں بھی بیٹھتا بول کر پہلے ہی بول دیتے ہیں۔ 15,000 بچے، اب تک ایک وقت روٹی ہو اور چاکنا نہ ہو، دال ہو اور روٹی نہ ہو۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، ندوۃ العلماء، عقل کنواں کا مدرسہ 100 برس سے زائد کم و بیش ان کی مدتیں ہو گئی، ایک وقت کی روٹی آج تک ان مدرسوں میں کم نہیں ہو سکی۔ یوٹیوب کی ضرورت ہے، گوگل کی ضرورت ہے، لٹریچر کی ضرورت ہے۔ علماء مر گئے، دارالفتہ مر گیا، اب اس کے اندر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ بم رکھا ہوا ہے، ادھر ایک حسین چھوکری بیٹھی ہوئی ہے، ادھر اسکرٹ پہنے ہوئے بنڈی پہنے ہوئے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا نام الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ازواج مطہرات کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہماری نسل کا نوجوان جب اس چیز کو دیکھے گا، وہ گوگل کا مستقبی بنے گا، وہ گوگل کا یوٹیوب کا طالب علم بنے گا، اس کے دل پر اس کے قلب پر کیا اثرات آئیں گے، وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ریاض الجنہ جو حضرات گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو لوگ نہیں گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہر کسی مسلمان کو، امیر کو، غریب کو، مرد کو، عورت کو، دنیا کے ہر مسلمان کو اپنے حرم کے اندر بلائے، ریاض الجنہ بلائے، نبی کے روضہ بلائے، نبی کے دربار میں سلام پڑھنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آیت یہی لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن الخطاب، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اقرا بن حابس کے عمارت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو ذرا سی بڑھ گئی تھی۔ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کرنے والا، فاروق سے بڑھ کر آقا سے محبت کرنے والا کون ملے گا؟ عثمان سے مل کر بڑھ کر، علی سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر، جن کے ایمان کو اللہ نے اتھارٹی بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارا ایمان ان سے ملے گا تم جنتی ہوگے، تمہارا کلمہ ان کے کلمے سے ملے گا تم جنتی ہوگے، تمہاری نماز ان کی نماز سے ملے گی۔ تم جن کو اتھارٹی بنایا ان کی آواز تھوڑی بڑھ گئی، جبریل امین آئے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ داڑھی مونڈوں کا مجمع نہیں تھا، یہ مساجد کی کمیٹی کا مجمع نہیں تھا، یہ مدارس کی کمیٹی کا مجمع نہیں تھا، یہ وقف بورڈ کا کمیٹی کا مجمع نہیں تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آواز بڑھ گئی، مجمع ختم نہیں ہوا تھا، آواز اپنے جو ہے منزل کو پہنچی نہیں تھی۔ جبریل امین علیہ السلام آیات لے کر آئے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کے آواز سے بڑھ کر اپنی آواز مت ملایا کرو۔ ولا تجهروا له بالقول، آپس میں بات کرے جیسا نبی کے سامنے بات مت کرو۔ قرآن کہتا ہے اے صدیق، تمہیں مقام صدیقیت سے مقام کھونا پڑے گا اگر نبی کے سامنے آواز بلند ہو جائے گی۔ فاروق، مقام فاروقیت سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا اگر نبی کی مجلس کی بے ادبی ہو جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کلام پاک کا 26واں پارہ، سورہ حجرات کی پہلی رکوع کی شروع کی آیتیں، ادب بیان کیا گیا، نبی کا ادب کیا ہے، مجلس کا ادب کیا ہے، آپ کے گھر میں کس طریقے سے آپ کو دعوت دینا چاہیے۔ ایک اعرابی آیا، قرآن کہتا ہے جب نبی کی مجلس کی بے ادبی ہوگی ان تحبط اعمالکم، تمہارا عمل حبط کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے حبط اور ایک ہوتا ہے ضبط۔
ضبط کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے نو پارکنگ میں گاڑی کھڑائی، ٹرافک والے گاڑی کو اٹھا کر لے گئے، اس کو ضبط کہتے ہیں۔ آپ نے جو ہے ٹیکس ادا نہیں کیا، دکان کا مال کو تالا لگا دیا، اس کو ضبط کہتے ہیں۔ جو ضبط ہوتا ہے مال وہ واپس بھی آ سکتا ہے، لیکن جو حبط ہو جاتا ہے مال وہ قیامت تک مرتے دم تک واپس نہیں آتا۔ قرآن نے ضبط کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارا اعمال ضبط نہیں حبط ہوں گے، نماز چلی جائے گی، مقام صدیقیت چلی جائے گی، مقام فاروقیت چلا جائے گا، مقام حیدری چلی جائے گی۔ صدیق کو وارننگ دی جا رہی ہو، عمر کو وارننگ دی جا رہی ہو، خلفائے راشدین کو وارننگ دی جا رہی ہو، صحابہ کرام کو وارننگ دی جا رہی ہو، مسجد نبوی کے مصلیوں کو وارننگ دی جا رہی ہو، صفہ چبوترے کے طلبہ کو وارننگ دی جا رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کو، مہدیین کو وارننگ دی جا رہی ہو۔ داڑھی مڈے تیری کیا حیثیت ہے، مال کے پجاری تیری کیا حیثیت ہے، سود خور تیری کیا حیثیت ہے، حرام خور تیری کیا حیثیت ہے، جورو کے غلام تیری کیا حیثیت ہے، خدا کے گھر کو ویران کرنے والے تیری کیا حیثیت ہے۔ رمضان میں روزے رکھ کر سمجھ لیا کہ تیر مار لیا، رمضان کے اندر غریبوں کا حق مار کر عمرے کو جا کر پکنک بنا کر سمجھ لیا کہ تو نے تیر مار لیا۔ قرآن کہتا ہے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، نبی کی سنتوں کی توہین ہوگی، نبی کے طور طریقوں کی توہین ہوگی، تیرا حج بھی بیکار ہے، تیرا روزہ بھی بیکار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، عائشہ تو سن لے تیرے خامن بعد میں ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب سن لیجئے، خدیجہ سن لیجئے، اے حمزہ آپ سن لیجئے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہوں گے، لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں سن لو، وہ محمد ابن عبداللہ بعد میں ہیں، وہ محمد الرسول اللہ میرے رسول پہلے ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ایک صحابی آئے اور آ کر دروازے کو کھٹکھٹانے لگے، اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی سورہ حجرات کی شروع کی آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یوں جو ہے دروازے پر جا کر گھنٹی بجا کر زور سے اغل مار کر دستک دے کر نام کے اندر گستاخی کرنا، شان کے اندر گستاخی کرنا، داڑھی کے اندر گستاخی کرنا، مسواک کے اندر گستاخی کرنا، ٹی شرٹ پہن کر گستاخی کرنا، عورتوں کو جینس پینٹ پہنا کر گستاخی کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیشاب کی نالی کے اندر ڈال کر گستاخی کرنا۔ آپ کا نام اگر بچوں کو دیا جائے تو یہ کہنا کہ یہ نام پرانا ہو گیا، نیا نام رنڈیوں کا، نیا نام ناچنے گانے والوں کا، سنگروں کا، فٹ بالر کا، کرکٹ پلیئر کا، جو یہ گستاخی کرنا دور کی بات۔ دیہاتی آئے انجانے میں انہوں نے کہا اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے بعد قیامت تک کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارے گا۔ ارے تم نے کیا نام، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم نام لے کر پکارو۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں خطاب کیا ہے تو طٰہٰ سے خطاب کیا ہے، کبھی قاف ہا یا عین صاد سے خطاب کیا ہے، کبھی یاسین سے خطاب کیا ہے، کبھی یا ایھا المزمل سے خطاب کیا ہے، کبھی یا ایھا المدثر سے خطاب کیا ہے۔ میں نے نام لینے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کیا ہے، اور تمہاری یہ حیثیت کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو، منع کر دیا۔ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا، کان کھول کر سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے گالی دی ذات کو آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کو شاعر کہا آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کے چچا کو قتل کیا، ان کے اعضاء کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا، ہندا کو آپ نے معاف کیا، حضرت وحشی کو آپ نے معاف کیا، ایمان اور ہدایت سے مالا مال کروایا، لیکن کان کھول کر سنو،
میرے اور آپ کے آقا کی شان کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ دنیا کی عدالتیں، اقوام متحدہ، سلطنتیں، حکومتیں، معاف کرنا تو دور کی بات، خود امام الانبیاء، خود سرور کونین، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاور نہیں کہ آپ کے گستاخ کو آپ معاف فرما دیں۔ کعب بن اشرف اپنی باغیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، آج بھی اس کا قلعہ مدینہ طیبہ کے اندر اس کے قلعے کے آثار ہیں، بہت توہین کیا کرتا تھا۔ مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے کہا کہ کون کعب بن اشرف کا سر قلم کر کر میرے قدموں میں لا کر ڈالے گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور اس عمل کی مجھے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور یہ عمل اللہ میرے ہاتھوں سے کروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ایک اور صحابی کو ساتھ لیا، کعب بن اشرف سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ قلعوں میں دروازے کئی دروازوں کے اندر وہ رہا کرتا تھا، کئی مرحلوں کی سیکورٹی چیک کے بعد اس تک پہنچنا پڑتا تھا۔ وہ گئے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہی میں اجازت لے لی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے ویسے جملے کہہ کر کعب بن اشرف کو ذلیل کر گمراہ کریں گے اور اس کو کنفیوز کریں گے کا اجازت، اس لیے صحابہ کرام جانتے تھے کہ مذاق کے اندر بھی، غلطی کے اندر بھی، نادانی کے اندر بھی، جھوٹ کے اندر بھی اور انجانے میں بھی نبی کی گستاخی ناقابل معاف ہے۔ قرآن نے کہا پہلے پارے کے اندر لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ اسلام مسلمان دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کو کہنا ہوتا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے تو کہتے رائنا۔ رائنا ایک اس کا ترجمہ ہے ہمارا چرواہا، ہمارے بکریوں کو چرانے والا۔ رائنا اس کا ایک ترجمہ ہے ہمارے طرف دیکھیے، زو معنی والے الفاظ جس میں ایک معنی صحیح بھی ہو اور ایک معنی غلط کی گنجائش ہو۔ 1400 سال پہلے کلام پاک نے منع کر دیا کہ ایسا لفظ بھی استعمال مت کرو کہ جس کے ایک پہلو کے اندر نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، انظرنا کہو، اس کے اندر دوسرا پہلو نہیں ہے۔ حضرت ملک الموت کسی کے در پر جا کر ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائے۔ میرے اور آپ کے آقا یہ تیری ہمت کہ داڑھی مڈا کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے، یہ تیری ہمت کہ عورتوں کو جینس پینٹ پہنا رہا ہے، یہ تیری ہمت کہ عورت